یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کے شام کا۔ ایک بڑا سلطان اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن ہے۔ اس کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی ہے جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی ہے لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا ہے۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا۔ حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی، پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا، اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے دشمنوں نے بھیجا، پھر بھی اس نے لڑکی کی بات مان لی کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے کی ناپاک جسارت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی جس سلطان شہر اعزاز مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا نام تھا صلاح الدین یوسف، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہم آپ کو آج تاریخ کے اسی نام کے ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بائیوگرافی کا پارٹ 1 دکھا رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تاکہ آپ تاریخی شخصیات کی بائیوگرافی کو جان سکیں۔ سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح اعزاز شہر ایک لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی حکمران نہیں تھے بلکہ ان کے چچا شیخ کو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت میں وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبیوں کی حکومت تھی۔ ان حالات میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ سے زیادہ وزیروں کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اب اپنے چچا شیخ کو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ وہ خود نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے گورنر کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے بوٹی کوڑی بھی نہیں چھوڑی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار لیتے، لیکن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا الصالح کم عمر تھا۔ سازشی درباریوں نے نوری خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر دی۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے نور الدین زنگی کے سازشی امراء کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازشی امراء کے ہاتھوں میں کیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے نہ بن سکی۔ ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حکمران بن گئے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رحم دل، سخی اور بہادر تو تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنی دشمن کی خوبیوں کی بھی
تعریف کرتے تھے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنی بلا کر اپنے بدترین دشمن کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ اور سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کی خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے ان کا وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ باطنی کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے قلعے مسیاف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسان کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حشیشین بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حشاشین کا لفظ انگلش میں اسیسن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ حشاشین یا فدائی اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے بڑے بڑے حکمران کھانپتے تھے۔ اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے سابق امراء سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو میدان جنگ میں ہرا نہیں سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال و دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ ان فدائیوں کے ذریعے سلطان کو قتل قرار دے۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائیوں کو سلطان کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے قاتلوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سر پر پگڑی تھی، لیکن پگڑی کے نیچے لوہے کا ہیلمٹ بھی تھا۔ چھری کا وار ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے فدائیوں کو قتل کر دیا، لیکن فدائی قتل ہوا تو ایک اور آ گیا، وہ مارا گیا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی مارا گیا، لیکن سلطان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہ کر دیں یہ تلواریں ان کی گردن پر رہے گی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے اور مسیاف کا محاصرہ کر لیا، جہاں شیخ سنان موجود تھا، لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے سارے معاملے رخ ہی بدل دیا۔ ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے چراغ بجھ چکے تھے اور خیمے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور چراغ دوبارہ جلا دیا تو سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک کاغذ پڑا تھا جس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ذرا ہوش میں آئی۔ سلطان بہت حیران ہوئے۔ ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کے گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دیر تک ملے، لیکن پکڑا نہیں جا سکا۔ سلطان اپنے دشمنوں کے دل دیداری، جنگی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا، وہی سلطان سے مل کر انہی کے دشمنوں کے خلاف لڑتا رہا۔ تاہم بعد میں مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان کے سخت محاصرے سے خوف زدہ ہو کر شیخ سنان نے خود رحم کی درخواست کی تھی۔ قصہ کچھ بھی ہو، بہرحال سلطان نے اپنا بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے سازشی امرا شیخ سنان نہیں بلکہ صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو ایک صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کے باقی سلطنتوں کے ساتھ امن سے رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کی، کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والی مسلمان ریاستوں کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگیں لڑنا پڑیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں سے ہی امن معاہدہ طے کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیے، تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی کانفرنس منعقد کروائی۔ اس کانفرنس میں طے پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدوں سے سلطان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصول کا حکمران صلیبیوں کے ساتھ مل کر
سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر رہا تھا۔ سلطان نے موصل کے حکمران کو سازشوں کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر موصل کے حکمران نے سلطان سے امن قائم کر لیا، تاہم صلیبی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے ایک فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابیاں ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنی پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطین کے شہر رم اللہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو سلطان کی فوج پر اچانک حملہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان ایوبی کو جنگ میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود اپنے بھائی کو دمشق میں ایک خط لکھا۔ سلطان نے لکھا، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ رم اللہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمران والوین فار نے دمشق پر چڑھائی کر دی۔ لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن والوین کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوج کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے فوج نے والوین کی فوج کو زبردست شکست دی۔ شکست خوردہ والوین نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کے فلسطین کو اس وقت دشمن سے چھین سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے توڑ بھی سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور ایک بار پھر اپنے بدترین دشمن سے صلح کر لی۔ تو دوستو، پارٹ 1 یہی تک تھا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا پارٹ 2 اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے صلیبیوں کو شکست دے کر فلسطین بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں کر لیا تھا۔